بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب لائیو چینل میری نظر میں سعید رشید ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں 14 اگست کی ہمارے کپتان کی جو تقریر تھی وہ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی خوشخبریاں دی ہمارے اکنامکس کے حساب سے اور آئی پی پیز کے حساب سے۔ اکنامک کی بات تو انشاءاللہ ہمارے کپتان آپ سے جولائی 2021 میں کریں گے۔ ایک مہینے کا رزلٹ جو ہے کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا۔ 6 مہینے سے ایکسپورٹ رکی ہوئی تھی، اگر ایک مہینے میں پچھلی ساری کر دی تو کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا۔ انشاءاللہ جولائی 2021 میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا جی ڈی پی کہاں پر ہے، آپ کی ایکسپورٹ کہاں پر ہے، آپ کی ریکوری کہاں پر ہے اور آپ کا اسٹاک کہاں پر ہے۔ ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں آئی پی پیز پہ۔ ایک دن پہلے ایک اتنا زبردست ڈیسیجن آیا، میرے کپتان آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو آپ کا ڈیسیجن تھا، جو آپ نے وہ 700 بلین لینے تھے اور جس میں آپ آدھے آدھے پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ آدھا آدھا کر کے ہم لے لیں۔ آپ تو لوگوں کو کہتے تھے میدان میں شروع میں ہار مان لی تو آپ ہار جائیں گے، اور آپ نے ہار مان کے اور وہ ایک ایسا آئینی رستہ نکالا اور وہ آپ نے الوی صاحب سے سائن کرا کے ایک آرڈیننس پاس کیا کہ آدھے آدھے پہ طے ہو گیا، اور پھر کیا مس فائر ہوا۔ اس کے بعد بھی آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ کیا غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ مسلسل غلطی کر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے آس پاس جو آپ کے مشیر بیٹھے ہیں ان کے سٹیک ہیں، اس کے اندر سب کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں۔ اب آئی پی پیز میں بھی وہی لوگ ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں۔ کیا آئی پی پیز میں آپ کے عمر ایوب نہیں ہے؟ کیا رزاق داؤد نہیں ہے؟ کیا منشا گروپ نہیں ہے؟ کیا آپ کے یہ جو بابر صاحب نہیں ہیں؟ یہ سارے انوالو ہیں، یہ ساری وہ رائے دیں گے جس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پچھلے ہفتے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں ایک پریس کانفرنس تھی جس میں زیدی صاحب اور رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور شپنگ انڈسٹری پہ بڑی بڑی باتیں انہوں نے بتائی، اور مجھے امید ہے کہ وہ نیک نیتی سے عمران خان کی اس پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں کہ ملک میں ترقی ہو، اور نیک نیتی سے انہوں نے مراد دی ہیں، نیک نیتی سے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ انڈسٹری گرو کرے، وہ کسی طرح ہمارے ملک میں انویسٹمنٹس آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کپتان آپ نے بھی ایک پالیسی جو کنسٹرکشن انڈسٹریز کے ساتھ کی ہے، نیک نیتی سے کی ہے کہ ملک میں کنسٹرکشن ہو، روزگار بڑھے اور اس سے مواقع نکلیں اور انڈسٹری ہماری آگے بڑھے، ہماری اکنامکس آگے بڑھے۔ ابھی اگر یہی بات 10 سال بعد یہ والا آپ کا پروجیکٹ، یہ والی آپ کی انٹینشن فیل ہو جائے اور پھر وہاں کی گورنمنٹ آپ پہ الزام لگائے کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے یہ غبن کیا، آپ کی یہ انٹینشن تھی، آپ تو چور تھے، یہ وہی کام کر رہے ہیں آج کل آپ۔ میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں، آئی پی پیز 1994 میں زبردست ادھر جو سروے ہوا تو ہمارے پاس انرجی کا شارٹ فال تھا۔ اس وقت ہماری جو حکومت تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی، بے نظیر کی تھی، اور بے نظیر نے اپنے ویژن کے حساب سے، اپنی نیت کے حساب سے، نیک نیتی سے انویسٹمنٹ آئے باہر سے اور ہمارے پاس انرجی وافر مقدار میں آئے۔ انہوں نے کچھ معاہدے کیے آئی پی پیز کے، اور اس کے اندر 3.5 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی تھی اور ساتھ ساتھ ان کو کچھ مراد بھی دیں۔ اور یہ کامن سینس ہے، کوئی پاگل ہوگا جو انویسٹ کرے گا جب تک اس کا انٹرسٹ نہ ہو، اور انٹرسٹ جب ہوتا ہے پھر ہی وہ جو آپ بار بار کہتے ہیں جب تک آپ ویلتھ نہیں بنائیں گے تو ملک بھی ویلتھ نہیں بنائے گا۔ اسی انٹینشن سے انہوں نے معاہدے کیے اور وہ سارے ایگزیکیوٹ ہونے تھے 5 سال بعد 99 اور 2000 میں، اور بے نظیر تو اس وقت ہوتی بھی نہیں، وہ تو حکومت ختم ہو جاتی اس سال تک، اور یہ سارے کمیشن ہوئے 99 اور 2000 میں۔ اور جو معاہدہ بعد میں ہوا وہ سارا ہوا 2002 میں، جس میں یہ ڈالر پہ فکس کیا گیا اور آگے کے ان کے ساتھ جو مراد دی گئیں، مگر ادھر تو سب کے پر جلتے ہیں اس لیے کہ وہ پرویز مشرف کی کیبنٹ نے کیا۔ پرویز مشرف کی کیبنٹ میں وہی لوگ تھے جو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کیا یہ عمر ایوب نہیں تھے اس کے اندر؟ یہ سارے لوگ نہیں تھے؟ انہوں نے اس وقت کروائی تھی اس سے یہ ساری چیزیں، اور اس وقت کامن سینس تھا، کیوں کرائی تھی انہوں نے؟ دیکھیں جب بے نظیر نے یہ معاہدہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے رات دن ایک ہی پروپیگنڈا کہ اس نے پیسے کھا لیے، اور زیادہ 1 روپیہ 90 پیسے پہ اس نے سیٹ کروایا تھا اس کا یونٹ، اور ڈالر اس وقت 27 روپے کا تھا، 6.5 سینٹ کے اوپر انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا۔
6.5 سینٹ کے اوپر، اور ڈالر تھا 27 روپے کا، 1 روپے 90 پیسے ہماری جو ہائیڈرو پاور ہے اس کے قریب کیا تھا۔ یہ تو ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ڈالر بڑھا، اور جب یہ جو جتنے کارخانے تھے یہ کس سے چلتے ہیں؟ آئل سے۔ جب ڈالر بڑھتا ہے تو آئل مہنگا آتا ہے، جب آئل مہنگا آتا ہے تو ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے اسد عمر کیا سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو؟ اتنے بڑے وہ بنتے ہیں اکنامکس کے، ان کو یہ بات نہیں پتہ کہ جس وقت یہ لگایا گیا تھا اس وقت 27 روپے کا تھا، آج 170 کا ہے، تو وہ 13 سینٹ کا تو خود بخود ہو جائے گا، اس کی پرائس خود بخود بڑھ جائے گی، اس لیے کہ پیٹرول بڑھ گیا۔ اس وقت پیٹرول 6 روپے 7 روپے کا لیٹر تھا، آج پیٹرول 100 روپے کا لیٹر ہے، تو وہ کس سے؟ اسی سے تو فیڈ کر رہے ہیں۔ اس وقت آٹا جو تھا 5 روپے کلو تھا، آج 40 روپے کلو ہے، اس لیے کہ را مٹیریل چینج ہو گیا۔ اور ساتھ ہی یہ جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا کہ ڈالر پہ رکھیں گے، وہ اسی لیے کیا تھا کہ ڈالر آپ کا چینج ہو رہا تھا، وہ کیسے 6 سینٹ پہ کر لیتے 1 روپے 90 پیسے پہ، اور آج ان کو پڑتا وہ 10 روپے پہ 12 روپے پہ، تو وہ پاگل تھے انویسٹمنٹ بھی کریں اتنی۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں انویسٹمنٹس میں کافی ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ الگ بات کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بڑھتا رہا آگے، اور ہوتے ہوتے یہ یہاں آ گئے۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے جو معاہدہ کیا ہے وہ ملک کے مفاد میں، آپ غور کر لیں۔ آپ کو ابھی ایک بیک لگا ہے DIC میں کہ آپ کے ساتھ کون معاہدہ کروا رہے تھے، کیا ان کی انٹینشن تھی۔ ابھی بھی ان کی انٹینشن یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس میں کیا آپ نے معاہدے میں طے کیا کہ ڈالر 148 پہ سیٹ کر دیں گے ہم، یہی آپ کا معاہدہ ہے۔ اور پلس یہ ادھر ایک بہت ہی چیز بار بار جس پہ آپ ڈھول بجاتے ہیں کہ انہوں نے کیپیسٹی لاسز پہ، مجھے بتائیں کوئی دنیا کا پاگل ہوگا انویسٹر کہ وہ اپنی ایک انویسٹمنٹ کرے 10 کلو آٹا بنانے کے لیے، اور آپ اس سے بولیں کہ میں 10 کلو روز تم سے لوں گا، اور آپ اس سے 6 کلو روز لیں، تو باقی کے وہ آٹا کہاں لے کے جائے گا؟ اور اگر وہ نہیں بناتا تو اس کے اوور ہیڈس، اس کی ساری چیزیں تو وہیں رہیں گی۔ اسد عمر آپ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ سوائے ویریبلس کے باقی تو فکس رہیں گی اس کی کاسٹ، اس کی تنخواہیں کیا لوگوں کو نہیں دے گا؟ کیا بجلی کے بل نہیں دے گا؟ اس کے سارے اوور ہیڈس تو وہیں رہیں گے، صرف را مٹیریل اس کا آنا بند ہو جائے گا آئل، اور اس سے پروڈکشن کم ہو جائے گی، اس لیے وہ فکس کاسٹ آپ سے لیتے رہے۔ آپ کو خود عقل کرنی چاہیے تھی کہ کیپیسٹی آپ وہاں سیٹ کرتے جہاں آپ افورڈ کرتے تھے، آپ نے اٹھا کے ملک کو ایسی کیپیسٹی سیٹ کی جہاں پر وہ آپ لے ہی نہیں سکے اس سے، اور اس وجہ سے یہ بیک لگا۔ پھر آپ مجھے بتائیے کوئی ایسا پاگل آدمی ہوگا کہ اتنی انویسٹمنٹ کر دے اور ریٹرن میں اس کو 1% 2% ملے؟ اس وقت کیا تھا انٹرسٹ ریٹ؟ اس وقت 17% انٹرسٹ ریٹ چل رہا تھا، تو کم از کم 20% انہیں ملے گا تو انویسٹ کریں گے، ورنہ تو بینکوں میں رکھ دیتے 17% کے اوپر۔ یہ اس کے عوامل تھے جس کو آپ چھپا کے صرف ایک ہی بات ڈھول بجا رہے ہیں۔ اور میں آپ سے بار بار ایک کہہ رہا ہوں کپتان کہ آپ یہ باتیں چھوڑیں، صرف پرفارمنس کریں۔ پرفارمنس اس طرح کریں کہ اگر ادھر نون لیگ نے 5 میٹرو چلائی ہیں تو آپ 10 میٹرو چلائیں، انہوں نے 5000 کلومیٹر بنایا تھا، آپ 10,000 میٹر چلائیں۔ ادھر بے نظیر کے علاقے میں سارے آپ نے 5 کڈنی سینٹر بنائے تو آپ 10 کڈنی سینٹر بنائیں۔ آپ بلاول 2 ہارٹ ڈیزیز کے سینٹر بنائے تو آپ 10 ہارٹ ڈیزیز۔ پرفارمنس کریں۔ پارٹیاں یہ الزامات سے ختم نہیں ہوتی ہیں، پارٹیاں پرفارمنس سے ختم ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج تک پیپلز پارٹی کو کرش کر سکا، نون لیگ کو کرش کر سکا الزامات کے، ایک ووٹر نہیں چینج کر سکے۔ اور اسی طرح آپ کے بھی جتنا مرضی ہے لوگ شور مچائیں PTI کے خلاف کہ عمران نے برباد کر دیا، یہ کر دیا آٹا، اتنا آپ کے ووٹر وہیں پہ کھڑے ہوئے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہے سائنس اس کی، سیاست کی۔ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، بھٹک گئے آپ۔ میں ابھی بھی کہوں گا الوی صاحب، آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سمجھیں اس کو۔ اب میں IPPs پہ بتا دوں جن کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، انہوں نے MOU میں کیا سائن کروایا آپ سے؟ سب سے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ جو ان کے ڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ پے کریں گے تو ہم MOUs کو آنر کریں گے۔ آپ جیسے ان کو پیمنٹ کریں گے ان کی ساری جتنی بھی ان کی لائبلٹیز ہے، جو بھی سرکولر ڈیٹ ہے آپ کا، جیسے ہی پیمنٹ کریں گے وہ ساتھ ہی آپ نے کہہ دیا کہ وہ اپنے ایسٹ سے
بینکوں سے لون بھی ان کو مل جائیں گے، اور جیسے ہی ان کو یہ ریلیز کریں گے آپ، وہ بینکوں سے لون لیں گے اور انویسٹمنٹ کہیں اور کر دیں گے، اور یہ آئی پی پیز بند کر دیں گے۔ وہ کریم کھا چکے ہیں، اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب وہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، وہ ڈیڈ باڈیز پہ لون لیں گے بڑے بڑے اور دوسری جگہ پہ انویسٹ کریں گے، اور یہ ان کا ویسٹرن انٹرسٹ تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے بہت زبردست کام کر دیا پاکستان کے لیے، یہ بربادی کی طرف لے جائے گا آپ کو۔ وہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو یہ کروا رہے ہیں آپ سے، وہ خود دیکھیے گا 6-7 مہینے میں ان کے جو 3-4 پروجیکٹ تھے جس پہ انہوں نے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی، الیکشن کے اوپر آپ کی کمپین چلائی تھی، آپ پہ پیسے خرچ کیے تھے، ان کے وہ سارے کام ہو گئے۔ وہ ایک کو ڈیم کے اندر مل گیا، ایک یہ آئی پی پیز میں نکل گیا، ایک جی ڈی آئی سی میں نکل گیا، ایک کچھ جگہ سے ایک آٹے کے بحران میں پیسے کما کے چلا گیا، ایک چینی کے پیسے کما کے انگلینڈ چلا گیا۔ اسی طرح وہ آپ کے زلفی بخاری بھی ایک دن یہاں سے چیزیں لے کے بیگ اٹھا کے چلے جائیں گے، آپ کے سارے مشیر، یا آپ کو چھوڑ دیں گے 6 مہینے۔ آج بھی آپ ان لوگوں کو سلیکٹ کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں جو ملک کے مخلص ہیں، جن کے پیچھے کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسا ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ ان کو تو چھوڑ کے، اپنے نظریاتی لوگوں کو چھوڑ کے یہ لوگوں کو ساتھ بٹھا لیا جن کے اپنے انٹرسٹ تھے، اور وہ دیکھیں بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو ایک ہی بات ہے، وہ آپ کے ایک چوہان ہیں، مراد سعید ہیں، یہ اے پی سی تو فیل ہو جائے گی، یہ تو یوں ہو جائے، وہ بھائی یہ کریں گے نہیں آپ کو، یہ آپ کو اتاریں گے نہیں۔ ان کا منصوبہ یہی ہے کہ 5 سال تک عمران کو رکھو، اور جو یہ کرتا جائے اس کے بعد یہ کلاڑی مارتا جائے گا، اور 5 سال بعد جب یہ الیکشن میں جائے تو اس کو 5 سیٹیں بھی نہ ملیں، عوام اس کو رد کر دے۔ اور آپ ان کے ٹریپ میں آ گئے، رات دن وہ آ کے بولا اے پی سی تو فیل ہو گئے، وہ تو خود فیل کر رہے ہیں بھائی، وہ چاہتے ہی نہیں آپ کو گرانا چاہیں تو ایک دن میں گرا دیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اب آئی پی پیز کا آپ نے چیپٹر کھول کے بیٹھ گئے، یہ وہی بات ہے جو آپ کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا مگر قرضہ نہیں لوں گا۔ حالات ہوتے ہیں ملک کے، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ آپ کے زیدی صاحب پالیسیز لائیں، آپ لائیں، پالیسیز لانی ہوتی ہیں اور نیک نیتی سے لاتی ہیں گورنمنٹ، مگر آپ پہلے دن سے شک شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو پچھلی گورنمنٹوں نے برباد کر دیا۔ کیا حالات تھے اس وقت؟ 1 روپے 90 پیسے پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، بتائیے آپ رات دن ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اتنا مہنگا ایگریمنٹ کر دیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ فیکٹس کو سامنے رکھیں۔ اسد عمر صاحب دیکھیں، یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیا اسد عمر جہاں جاب کرتے تھے ان کا اسٹیک نہیں تھا؟ یہ جو 700 بلین ملے، اس کے اندر ایگرو کا نہیں تھا اسٹیک؟ ان کا بھی تھا۔ اس لیے یہ سب اپنے انٹرسٹ پہ کام کرتے ہیں، اور ایک دن یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے آپ کو۔ پھر آپ وہی نظریاتی لوگ، وہی سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اور مارے کھا رہے ہوں گے اور جلسے کر رہے ہوں گے، دھرنوں پہ بیٹھے ہوں گے، یہ اپنے ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے رہیں گے۔ تو میں آپ سے، اپنے کپتان الوی صاحب، آپ سے پھر گزارش کروں گا، ایک تو سب سے پہلے اپنی لاء منسٹری کو دیکھیں، جو آپ کو نئے چیزیں بتا کے مس لیڈ کرتے ہیں، جس سے آپ کو سکی ہوتی ہے، اور پھر آپ کو ایسی چیزیں، ایسے بیگ لگتے ہیں کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ساری باتیں چھوڑیں اور کسی ایسے کو اپنے ساتھ لگائیں جو آپ کو عقل کی بات بتائے، جو ملک کے مفاد میں، اور صرف پاکستان کا اس وقت ایک مقصد ہونا چاہیے کہ پاکستان اکنامکلی سیٹ ہو جائے۔ اور اگر میرے کپتان تم نے یہ 3 سال میں کر دیا تو یہ آپ یقین کرو، یہ 50 سال تک آپ اس ملک کے اندر اپنا نام پیدا کر جاؤ گے، آپ کی پارٹی کا نام پیدا، اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ یہ نیب اور یہ احتساب چھوڑ دو، اس کو سارے کو، صرف آپ ان کے ساتھ ملو، ان کے ساتھ ملاؤ، اور ایک ایسے ایجنڈے پہ کام کرو۔ اور وہ ایجنڈا صرف پہلے 2 تھے ہمارے، ایک لا اینڈ آرڈر تھا، وہ اللہ کا فضل ہے کہ ہماری فوج نے اس کو سیٹل کر دیا۔ اب دوسرا آپ کا اکنامیکل سیٹ اپ، اور اس کے لیے آپ جب تک یہ اپوزیشن کے ساتھ تینوں پارٹیوں کو ملاؤ، ان کے ساتھ، آپ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ یہ چور ہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی 5 سال بعد آپ کے پاس۔ یہ نیب کے کیس بنیں گے کہ آپ نے 200 بلین پہ کیسے آرڈیننس نکالا تھا۔ تو میں آپ سے کہوں گا ان کو ساتھ ملائیں، یہ ساری باتیں چھوڑ کے صرف اکنامک سیٹ کریں۔ اگر آپ نے کشمیر حل کرنا ہے تو ایک ہی رستہ ہے اس کا کہ آپ کی بھی معیشت 1 ٹریلین پہ جائے، فرانس کے آپ کے پاس بھی اسٹیک ہوں، جرمنی کے آپ کے بھی اسٹیک ہوں، سعودی عرب کے آپ کے بھی اسٹیک ہوں، یو اے کے آپ کے پاس اسٹیک ہوں، امریکہ کے اسٹیک ہوں، پھر یہ آپ کا ساتھ دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ بلینز کی ان کے وہ ہے مارکیٹ
انڈیا، تو کیسے آپ کا فیور کریں گے؟ وہ ان کا فیور کریں گے. جہاں وہ اپنے رائفل جو جہاز بیچیں گے وہ ہمیں فیور دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. آپ کو یاد نہیں ہے ہسٹری؟ اسٹرائک جب انہوں نے کیے سرجیکل، سب نے فیور کیا، آپ سے تنہا رہ گئے ہیں اور آپ سے بھی یہ لگے ہوئے ہیں کہ میں الزام لگا کے جیت لوں گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ ان سب کے ساتھ ملیں، اکنامک کو سیٹ کریں ایک دفعہ، اور جب آپ کی اکنامی سیٹ ہو جائے گی پھر حکومت آپ کریں، کوئی اور بھی کرے، وہ ریلیکس ہو کے کرے اور اس کو اطمینان ہو کہ ہم بینک کرپسی پہ نہیں جائیں گے، ہمیں بھوکا نہیں مرنا پڑے گا، ہم بیگر نہیں ہیں. آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ بیگر کبھی ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، تو پھر آپ خود بیگر بن گئے اس لیے کہ آپ مجبور ہو گئے. آپ کے پاس فائنینس تھا ہی نہیں. یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمیشہ تھا، یہ قرضے ہمیشہ تھے، یہ نکلنے نہیں دیں گے آپ کو باہر. آپ مجھے بتائیے 700 ارب جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، ایک ڈیم بن سکتا ہے. آپ ایک ڈیم بنا دیں، ساری انرجی کا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ پارلیمنٹ سے پاس کرائیں، چیف جسٹس سے اپنا انڈورس کرائیں اور ان اپوزیشن کو ساتھ ملائیں کہ ہم یہ 700 ارب یوز کر لیتے ہیں ڈیم کے لیے. یہ لوگ انکار نہیں کریں گے. یہ ایسا ملک کا ایک مفاد ہے اس کے اندر. آپ آزمائیں، اور اگر یہ ساتھ نہیں دیں گے تو خود عوام ان سے پوچھے گی کہ ملک کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں. یہ ہے جو سیاست میں کام کرنے کے آپ بھٹکے میں میرے کپتان. ذرا سا آپ عقل کے ناخن لیں اور اس چیز کو فوکس کریں صرف پرفارمنس پہ. اور میں الوی صاحب سے بھی کروں گا کہ آپ گائیڈ کریں عمران کو کہ صرف پرفارمنس پہ. اور یہ جو چھوٹے موٹے جو آپ نے لیڈر پیدا کر دیے ہیں نا، لفاظی والے، اسمبلیوں میں گالی گلوچ کرنے والے، ان کو سائڈ پہ لگائیں، ان کو شٹ اپ کال دیں اور ایک اچھی پالیسی بنائیں کہ سب مل کے پاکستان کو امپروو کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس وقت یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ آپ کا ساتھ نہیں دے گی تو عوام خود ان سے پوچھے گی. آپ ایک دفعہ آفر تو کر کے دیکھیں. آپ تو روز ان سے ڈنڈوں کی بات کرتے ہیں، پکڑنے کی، جیل کی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو چھوڑیں گے؟ وہ تو 5 سال تک آپ کو رگڑ دیں گے اور پھر 5 سال بعد آپ 5 سیٹیں بھی نہیں جیت سکیں گے. میں اپنی سارے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے کپتان عمران صاحب کو، الوی صاحب تک پہنچے اور شاید ان کو اس بات سے کچھ بات سمجھ میں آئے اور وہ آگے کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ اچھی بات سوچیں اور یہ ساری باتیں چھوڑ کے صرف پرفارمنس پہ ہیں. آٹا چینی دیکھیں جو ایک ہمارے 99% عوام کی ضرورت ہے. یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی باتیں، یہ آئی پی پیز کے نقصانات، یہ بھول جائیں ساری. یہ ٹریپ کر رہے ہیں آپ کو. زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر کے ان تک یہ میسیج پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی دے. میرے لیے بھی دعا کریے گا. جزاک اللہ خیر.